ہاں آگے سبق چل رہا تھا الدرس الثامن عشر، سبق نمبر 18، فاعل کے لحاظ سے فعل میں تغیرات۔ کہہ رہے ہیں کہ جب فعل اپنے فاعل سے پہلے آئے تو ہمیشہ واحد ہی رہے گا۔ فاعل خواہ واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع، جب فعل آگے ہونا پہلے ہونا اس صورت میں فاعل کو ہمیشہ ایک لاؤ، البتہ تذکیر تانیث میں فاعل کے مطابق آیا کرے گا۔ جیسے آپ کہتے کتب المعلم، کتب المعلمان، المعلمون، یہی کتبہ کہہ لو، لیکن جب مؤنث ہے کتبت المعلمات، کتبت المعلمتان، کتبت المعلمات، فعل تو ایک رہے گا نا، فاعل چلو جمع ہو، ہاں مذکر مؤنث میں مطابقت ضروری ہے۔ آگے کہہ رہے لیکن اگر فاعل جمع مکسر ہو یعنی غیر عاقل کی جمع ہو، خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث، دونوں صورت میں فعل عموماً واحد مؤنث ہوا کرتا ہے۔ جیسے جاءت الجمال، اونٹ آئی، یا ذہبت النوق، اونٹنیاں گئی، یا جاءت النساء بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تنبیہ، جمال جمع مکسر جملن کی اور نوق جمع مکسر ناقتن کی۔ اگر فاعل جمع مقصر عاقل ہو، خواہ مذکر ہو خواہ مؤنث، تو فعل کو مذکر بھی لا سکتے، مؤنث بھی اختیار ہے آپ کو۔ قال الرجال، قالت الرجال، کیونکہ یہاں پر کیا ہے جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے لیے فعل میں مطابقت ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف مذکر لائیں گے، مذکر کی نہیں، مذکر کے لیے بھی مؤنث اور مذکر لا سکتے ہیں۔ قال نسوۃ، قالت نسوۃ، قال نسوۃ فی المدینہ، قال آیا ہے یا قالت۔ اس طرح فاعل جب کہ اسم جمع ہو یا مؤنث غیر حقیقی ہو تو دونوں صورتیں جائز ہے۔ حضر القوم، حضرت القوم، یہاں پر دیکھو یہاں پر فاعل کیا ہے اسم جمع ہے نا، قوم کے لیے مفرد نہیں ہے، ہمارے پاس تثنیہ نہیں ہے، اسم جمع ہے نا۔ اس طرح طلعت الشمس، یہاں پر الشمس کیا ہے مؤنث ہے لیکن غیر حقیقی، اس کے لیے تو مذکر نہیں ہے نا، شوہر اس کے لیے ہے نہیں یا مذکر نہیں ہے نا۔ طلع الشمس، طلعت الشمس۔ آگے کہہ رہے کہ جب فاعل فعل سے پہلے مذکور ہو، فعل بعد میں ہو، تو پھر فعل و فاعل باہم مطابق ہوں گے، اس صورت میں تطابق ضروری ہے۔ المعلم کتبا، اگر دو معلم آ جائے تو فعل کو آپ نے دگنا کرنا پڑے گا، یعنی تثنیہ بنانا۔ المعلمان کتبا، یوں کہو گے، اگر آپ نے کہا کتبا بات غلط ہو گئی، کیونکہ یہاں پر فاعل کی طرف ضمیر کو لوٹانا ہے نا، اگر آپ نے اس ضمیر کو کیا نہیں کیا، مطابق نہیں کیا، راجی مرجی کے ساتھ مطابقت نہیں ہوگی، اور راجی مرجی میں مطابقت کیا ہے واجب ہے، ضروری ہے۔ المعلمۃ کتبت، المعلمتان کتبتا، المعلمات کتبنا، یہ ضروری ہے۔ اس طرح آپ کہتے ہیں کہ حضر المعلمون، معلم لوگ آ گئے، وذهبوا اور گئے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضر المعلمون وذهبا، کیونکہ حضر پہلے والا تو مفرد ہے، اس لیے کہ اس سے فاعل بعد میں آ گیا ہے، لیکن جو دوسرا پہلے تو فاعل کے بعد آ گیا، اس لیے ذهبوا آپ کہو گے، کیونکہ یہاں پر فعل کیا ہے دوسرا فاعل سے مؤخر ہے، جو فعل فاعل سے مؤخر ہو اسی کو فاعل کے مطابق لانا پڑے گا، لیکن جو فعل ہے اس کو آپ واحد بھی لا سکتے ہیں۔ تو دیکھ اس مثال میں دو فعل ہے، پہلا واحد ہے اور دوسرا جمع ہے۔ لفظ المعلمون دونوں کا فاعل ہے، جو پہلے فعل کے بعد اور دوسرے فعل سے قبل واقع ہے، اسی وجہ سے پہلا فعل واحد رکھا گیا کیونکہ وہ فاعل سے پہلے آیا ہے، اور دوسرے کو جمع کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ فاعل کے بعد آ گیا ہے۔ تنبیہ، اس مسئلے کو یہ بھی سمجھ لو کہ جملے میں فاعل جب اپنے فعل سے پہلے ہونا تو عربی قواعد یعنی گرامر کے مطابق اسے فاعل کہتے ہی نہیں، بلکہ وہ تو ہوتا مبتدا ہے، اور فعل کو اس کی خبر ہی کہیں گے۔ المعلمون کتبوا، یہاں پر فعل فاعل نہیں لیکن شکل فعل کی بن رہی ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ فعل فاعل بنا، ویسے تو المعلمون مبتدا ہے، کتبوا کیا ہے خبر ہے۔ یہ مبتدا اور خبر میں کر جملہ اسمیہ بن جاتے، جملہ فعلیہ نہیں رہتا۔ جملہ فعلیہ تو تب رہتے کہ شروع میں فعل آ جائے۔
اس کی ترکیب اس طرح آپ کریں گے، المعلم کتب میں المعلم مبتدا کتب فعل، اس میں ضمیر ہوا جو پوشیدہ ہے وہ اس کا فاعل، فعل اپنی پوشیدہ فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہے مبتدا المعلم کے لیے۔ اب مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا۔ تم چھٹے سبق میں بھی پڑھ چکے ہو نا کہ وحدت و جمع و تذکیر و تانیث میں خبر کو اپنے مبتدا کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے اس جملوں میں فعل جو کہ خبر کی شکل میں نا اپنے ظاہری فاعل کے جو کہ مبتدا ہے مطابق ہوا کرتا ہے، مگر جب اس مبتدا بھی غیر عاقل کی جمع ہونا تو جملہ اس میں کہ عام قیدی کے مطابق واحد مؤنث ہی آئے گا۔ الاشجار نبتت، یہاں پر دیکھیں الاشجار مبتدا ہے، نبتت کیا ہے؟ خبر فاعل کی فعل کی شکل میں نا، لیکن یہ اشجار ہے کیا مبتدا تو ہے لیکن غیر عقل کی جمع ہے نا، شجرۃ عقل چیز نہیں ہے، اس لیے نبتت آپ پڑھ سکتے ہیں، نبتتنا نبتنا کہنے کی ضرورت نہیں، نبتت نبتتنا نبتنا، نبت اشجار، پھر تو فعل فاعل ہے، نبتت الاشجار۔ امید ہے کہ اب تم ایسی جملوں میں فعل فاعل کے مطابقت کی وجہ سے اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔